الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہمارا سلسلہ درس قرآن چل رہا تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیہ نمبر جو 5 ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت سے حاصل کریں گے۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، آئیے اس کی تفسیر کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مدد ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے کہ اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھے راستے پر دلایا ہے، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت اور اس میں اور زیادہ اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ عز و جل، جو تم نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہے، اب اس پہ ہماری مدد فرما تاکہ ہم راستہ بھٹکے نہیں، ہم راستے میں کسی اور طرف نہ رخ کر جائیں، سیدھے راستے پہ چلتے جائیں۔ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، اس کے انبیاء پر، اس کے رسولوں پر یقین رکھنا اور ان کے راستے پر چلنا، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، اور جس پر تمام انبیاء اکرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام، بزرگان دین اور اولیاء اعظام چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے کہ یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ آج تک اولیاء اکرام صرف اسی مسلک اہل سنت پر گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ اسی بارے میں ایک آیت کریمہ بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 ہے، جس میں رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، رب فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہ تو اب ہمیں قرآن پاک میں سے رب تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے کیسے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس سے اور واضح ہو جائے گا۔ یہ حضرت انس نے روایت کیا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سواد اعظم کون سا ہے؟ بڑا گروہ، سواد اعظم کہتے ہیں بڑے گروہ کو، تو اس بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں 95% جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس پر اگر چلیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں ایک جو ہوگا اس کے علاوہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ ایک جنتی فرقہ ہوگا، بقیہ سارے جہنمی فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اس میں کون سا فرقہ ایسا ہوگا جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا؟ حضرات محترم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس میں میرے صحابہ ہیں۔ وہ اس طریقے پر وہ فرقہ ہوگا جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور سے محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور اگر وضو کرتے تو وضو کا پانی نیچے بعد میں گرتا، پہلے صحابہ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے بنی اسرائیل کے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، اور بقیہ جو ہوں گے وہ گمراہی پر ہوں گے، جہنم والے فرقے ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ حضرات محترم، اب ایک فرقہ جو تھا اس کے بارے میں بھی رب تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ تو صحابہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ صحابہ تو وہ تھے کہ حضور کا لعاب دان خود کھا لیا کرتے تھے، اور صحابہ تو وہ تھے کہ حضور وضو کرتے تو پانی جو تھا وہ نیچے نہیں گرتا تھا، صحابہ کے ہاتھ پہ جاتا، جو صحابہ اپنے منہ پہ ملا کرتے تھے، اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ جس صحابی کو پانی کا قطرہ نہ ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر لگا لیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، یہ محبت تھی، یہ تعظیم تھی۔ یہ کیا چیز تھا؟ تعظیم تھی حضور کی تعظیم کرتے تھے۔ تو صحابہ کو دیکھ کر اہل سنت میں یہ چیز آئی، تو اہل سنت اپنے بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس تعظیم کی وجہ سے یہ فرقہ سواد اعظم کی اہلیت رکھتا ہے۔ آئیے اس بارے میں اور چیزیں بھی جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے بیان فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں۔ چند ایک آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نمبر 1 کہ انسان کی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں استعمال کر کے وہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کر سکتا ہے، سیدھا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ دوسرا کہ آسمانوں اور زمینوں میں رب تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، رب تعالیٰ کے جو کرشمے نظر آتے ہیں، رب تعالیٰ کے جو خالق کے حقیقی ہونے کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کو دیکھ کر بھی انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں تورات، زبور، انجیل، یہ تو پہلے والی جو امت تھی ان کے لیے راہ ہدایت تھی۔ ہمارے لیے قرآن پاک راہ ہدایت ہے، اور اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے، زبور میں یہ لکھا ہے، وہ ان کے لیے تھا۔ ہمارے لیے راہ ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک ہے، ہمارے نبی کا قول ہے، ہمارے صحابہ کا عمل ہے، یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء اکرام اور مرسلین اعظام علیہ الرحمن، یہ اپنی اپنے قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ حضرات محترم، یہ اہدنا الصراط المستقیم سے ہمیں جو احکامات حاصل ہوتے ہیں، جو ہم احکامات اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں۔ 2-3 باتیں سنیں گے، پھر اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، تاکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکے نہیں۔
ٹیڑھے الٹے راستے کی طرف اس کا جو ہے وہ دماغ نہ چلا جائے، اس کے خیالات ایسے جو ہے وہ آلودہ نہ ہوں کہ وہ کسی اور طرف سوچنا شروع کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل والے کے لیے اس طرح دعا مانگنے کا وہ راستہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ رب تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ صراط مستقیم پر رہے بندہ۔ دعا کیا ہے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ حضرات محترم ترجمہ کنز ایمان سماعت فرمائیے۔ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اب ہدایت تو عطا فرما دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ آئیے سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر رہا ہوں۔ حضور کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ حضور فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر آپ کو کیا خوف ہے کہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ یہ تشبیہ کے لیے کہا گیا، رب تعالیٰ کے لیے مکان زمان یا جسم کا ثابت کرنا یہ علماء نے کفر لکھا ہے۔ تشبیہ کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ رب تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، انسان کا دل رب تعالیٰ جس طرف پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے۔ حضرات محترم اسی لیے رب کے حبیب مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں یہ معمول رکھنا چاہیے۔ حضور اکثر پڑھا کرتے تھے، ہم یہ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، تو کیونکہ اس پر عمل بھی ہوتا رہے گا تو رب تعالی ہم پر رحم بھی فرماتا رہے گا اور اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا رہے گا۔ حضرات محترم آئیے 1-2 باتیں اور سنتے ہیں پھر اپنے موضوع کو اختتام کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ عبادت کرنے کے بعد بندہ جو دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ فرض کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فرض کے بعد، ہم جو بات سن رہے تھے کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا کرنی چاہیے، کہ فرض کے بعد علماء نے بھی لکھا کہ فرض کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ میرے بھائی دوست حضرات جن کو مسجد میں آتے ہیں اور جلدی ہوتی ہے، اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام صاحب سلام پھیرتے جاتے ہیں، وہ اٹھ کے پیچھے نماز اپنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو موقع تھا جب آپ نے اپنی دعا کرنی تھی اور وہ قبول ہونی تھی، تو وہ فرض کے بعد جو دعا قبول ہونے والی جگہ تھی وہ جگہ تو آپ نے ضائع کر دی،
وہ تو موقع آپ نے ضائع کر دیا۔ پھر ہم مانگتے ہیں کہ وہ یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں تو میرے کام سیدھے نہیں ہوتے۔ جو چیز وقت میں مانگی جاتی ہے، جس وقت میں مانگنے کا اس کا حکم ہے، اس وقت میں اگر اس چیز کو حاصل کیا جائے تو وہ بہتر طریقے سے اثر والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعہ کے دن 2 خطبے ہوتے ہیں، خطبوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقت امام بیٹھتا ہے، اس وقت میں بھی اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور نماز کے انتظار میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے اذان ہوئی، اذان سے لے کر جماعت سے پہلے وقت جو ہے، اس وقت میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی اس دعا پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے آخری بات سنتے ہیں، اپنے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ خود اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ صرف آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ جب اس کے ساتھ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کی اس دعا کو دوسروں کے لیے جو دعا مانگی تھی اس کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے، اس کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، وہ گاڑی لے کے جا رہا ہے، آپ نے اسے دیکھا، دیکھ کر آپ نے اگر یہ کہا کہ یا اللہ اس کو آپ نے گاڑی دی ہے، اس سے چھین لیا اور مجھے دے دے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو حسد کہیں گے، کیونکہ اس نے حسد کیا ہے۔ یہ اس کی رب تعالیٰ کی طرف سے اسے جو نعمت ملی ہے اس پر یہ حسد کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو کہاں دے دی ہے، یہ تو کھچو سا بندہ ہے، اس کو کہاں تو نے یا اللہ عز و جل دے دی ہے گاڑی، میں حقدار ہوں، اس کا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اب اس نے حسد کیا ہے۔ اگر یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ ایک اور جملہ ہے، اگر وہ وہاں پہ یہ جملہ بولتا ہے، اسے ثواب بھی ملے گا اور رب تعالیٰ اس کے حق میں ثواب بھی لکھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے جلد از جلد وہ نعمت عطا فرما دے جو بندے سے وہ نعمت دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر یہاں پہ یہ کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ تو نے اس سے تو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی اس نعمت میں برکت عطا فرما اور مجھے بھی اپنی رحمت سے اس طرح کی نعمت عطا فرما۔ اب جب یہ دعا کرے گا تو رب تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، اس پہ رحمت کی نظر فرمائے گا، اس کی یہ دعا قبول ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء اعظام، صوفیاء کرام، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔